عظیم محدث ہیں، اور ان کی کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان کی جو بخاری شریف کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ سب سے صحیح ترین کتاب بخاری، اور ان کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دن کشتی میں سفر کرنے لگے، آپ کے پاس 40 لاکھ اشرفیاں تھیں، 40 لاکھ اشرفیاں آپ کے پاس موجود تھیں۔ وہ سونے کے سکے ہوتے ہیں، دینار بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب ایک شخص نے دیکھا کہ 40 لاکھ اشرفیاں ایک مولوی کے پاس ہیں، تو اس نے ذہن کے اندر یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں اس بندے پہ یہ الزام لگا دوں کہ میری 40 لاکھ اشرفیاں چوری ہو چکی ہیں اور چوری کرنے والا یہ مولوی ہے، میں الزام لگاؤں گا۔ اس نے کیا، اس نے اعلان کر دیا میری اشرفیاں گم ہو گئی، چوری ہو گئی، تمام کی تلاشی لینی ہے، جس کے پاس نکلیں گی میں واپس لے لوں گا۔ تو تمام کشتی کا جتنا بھی قافلہ تھا، تمام نے اپنی اپنی تلاشی دی۔ جب وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس پہنچا، آپ کی سر سے لے کر پاؤں تک مکمل تلاشی لی گئی، مگر 40 لاکھ اشرفیاں تو کجا، ایک اشرفی بھی نہیں ملی۔ 40 لاکھ اشرفیاں تو کجا، ایک اشرفی بھی آپ کے دامن میں سے نہیں نکلی، آپ کی جیب میں سے نہیں نکلی، آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ جب مکمل تلاشی لی گئی اور اس شخص کو زد و کوب کیا گیا کہ تم نے تو الزام لگایا تھا کہ اس مولوی نے لی ہے، مگر اس مولوی کے پاس تو ایک اشرفی بھی موجود نہیں۔ جب اس نے تمام نے زد و کوب کیا، وہ بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت مجھے پتا ہے آپ کے پاس 40 لاکھ اشرفیاں تھیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ اس کے مالک تھے، میں دھوکہ دے کر وہ اشرفیاں لینا چاہتا تھا، مجھے ملی نہیں، میں ہار گیا، آپ جیت گئے، میں ہار گیا، آپ جیت گئے، مگر بتائیں تو صحیح وہ تم نے چھپا کے کہاں رکھی ہے؟ وہ 40 لاکھ اشرفیاں، اتنی بڑی رقم، آپ تو مولوی تھے تو وہ آپ نے 40 لاکھ اشرفیاں کی کس طرف؟ حضور اتنا تو بتا دیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ جب تمہارے ذہن میں یہ فطور آیا کہ اس مولوی کے پاس 40 لاکھ اشرفیاں ہیں، میں الزام لگاؤں گا کہ میری اشرفیاں چوری ہوئیں اور چوری کرنے والا یہ مولوی ہے، اس مولوی نے چوری کی ہے، میں الزام لگاؤں گا اور تمام لوگ یہی سمجھیں گے کہ مولوی بندہ، اور اتنا بینک بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ وہ تمام چیزیں لے کر 40 لاکھ اشرفیاں لے کر مجھے تمہیں دے دیں گے۔ تم نے اس نیت سے جب یہ ارادہ باندھا تو میں نے سوچا کہ جب الزام لگے گا تو میں اس الزام کا جواب تو دے سکوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے 40 لاکھ اشرفیاں کس طرح کمائی ہیں، میں نے کون سا روزگار اختیار کیا، کون سا کاروبار اختیار کیا۔ وہ 40 لاکھ اشرفیاں میرے خون پسینے کی کمائی تھی، میں دوں گا نہیں، اور جب بھی کوئی آدمی پوچھے گا تو میں جواب دے سکتا تھا کہ میں نے اس طرح کمائی تھی، اور اگر آدمی تمہارے ساتھ مل بھی جاتے تو میں تمہیں دیتا نہیں، مگر میں نے کیا کیا، میں نے 40 لاکھ اشرفیوں کو سمندر میں پھینک دیا، 40 لاکھ اشرفیوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ اشرفیاں میرے پاس ہوتی، تلاشی لی جاتی، وہ میرے پاس نکل آتی، اشرفیاں میری تھی، اس کی ملکیت میری تھی، میں ان اشرفیوں کا مالک تھا، اور میں نے ایک اشرفی کو خود کمایا تھا، میں سچا تھا، اگر میرے پاس ہوتی تو پھر بھی الزام لگ جانا تھا، اور اگر الزام لگ جاتا، میرے اوپر تہمت لگ جاتی، تو قیامت تک میری روایت کردہ کسی بھی حدیث کو کسی بندے نے قبول نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا یہ تو وہ بندہ ہے جس نے چوری کی، اس سے ہم حدیث کس طرح لیں؟ تو اس لیے میرے پاس ایک دولت سکہ کی دولت ہے، ایک دولت پاک دامنی کی دولت ہے،
آج تک میری ذات پر کسی نے جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی، آج تک کسی بندے نے میرے اوپر دھوکہ دینے کا الزام نہیں لگایا، آج تک میرے اوپر کوئی بہتان نہیں باندھا گیا، تو بس ایک دولت پاک دامنی کی، ایک دولت اپنی ذات کی صفائی کی بچانے کے لیے میں نے 40 لاکھ روپیوں کو قربان کر دیا۔ تو اس میں ایک سبق مل رہا ہے کہ وہ امام بخاری جنہیں دنیا آج بھی جب کوئی بھی منکر شان جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی، تو وہ آدمی چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر امام بخاری نے بات کی تو انہوں نے سچ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اپنے دامن کو داغداری